سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم ماہ صفر المظفر کے آخری جمعۃ المبارک کے موقع پر 28 صفر المظفر کو اللہ رب العزت کے پاک در میں، پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کا دن 28 صفر المظفر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاک نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم شہادت ہے۔ جہاں ہم آج کی گفتگو کے اختتام پر ان کی شہادت کا ایک جملے میں تذکرہ کریں گے، وہیں تمام اہلیان اسلام کے لیے ایک انتہائی خوشی اور مبارک کی بات یہ ہے کہ آج کے 2 دن بعد وہ عظیم اور مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ اگر وہ مہینہ نہ ہوتا اور پھر اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ نہ ہوتی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، بابرکت ذات اس کائنات میں تشریف نہ لاتی تو آج انسانیت نماز، روزہ، قرآن، ہدایت، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، یہ ساری چیزیں تو دور کی بات، خدا کی پہچان بھی کائنات میں کسی کو میسر نہ آ سکتی۔ حاضرین محترم،
اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور پھر اس وقت کائنات میں 4200 مذاہب موجود ہیں، 4200 مذاہب، 7.5 ارب کی آبادی، اور اللہ رب العزت کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں اپنا محبوب عطا کیا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام بننے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، میں نے ماہ ربیع الاول کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا اور پورا مہینہ ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بولیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینیت سائنس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، مگر اس موضوع کا آغاز تو اگلے جمعہ سے ہوگا۔ مگر آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ یہ کہ وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، وہ ذات ظاہراً کیسی تھی، اور اگر کسی کو آپ کا دیدار میسر آ جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ میرے ٹاپک کو سمجھیے کہ میں نے یہ کہا کہ ہم اگلے جمعہ سے انشاءاللہ یہ بات سمجھیں گے کہ آپ کی شان رحمت للعالمین جدید سائنس کی روشنی میں اس ٹاپک کا آغاز ہم کریں گے اگلے جمعہ سے۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ذات اللہ رب العزت نے آپ کے دیدار کرنے والے کو، جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور جن کو وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو بھائی وہ ذات کیسی تھی اور اس ذات کو دیکھنے والے کو اللہ کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی کو آپ کا دیدار کرنے کی خواہش ہو، اینڈ اس پر کروں گا کہ اگر کسی بندے کو آج کے زمانے میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کا دیدار کرنے کی خواہش ہو تو وہ کیا کرے کہ اسے خواب میں تاجدار کائنات اپنا دیدار عطا فرما دے۔ حاضرین محترم، آئیے ابتدا کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس بنا کیسے تھا۔ حاضرین محترم، اس حدیث پاک کو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ اور دمشق میں بیان کیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310۔ ابتدا تاجدار کائنات کے چہرہ انور سے کرنے لگا ہوں، اور پھر اس پر ہم عمارت بناتے جائیں گے، اور اینڈ ہم یہاں کریں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کسی کو میسر کیسے آ سکتا ہے۔ حاضرین محترم، پہلی حدیث پاک سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے، اور خود کو عشق اور مستی کی کیفیات میں لا کر، گنبد خضرا اپنے تصور میں لا کر، اور یہ محسوس کیجئے کہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ مہینہ نہ آتا تو آج خدا کی پہچان بھی کسی کو میسر نہ آتی۔ حاضرین محترم، آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ بیان فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، اور اس حدیث پاک کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبت علی جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے. بڑی ایمان افروز حدیث پاک سے ابتدا کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دیدار کی بات آج ہم کرنے والے ہیں، کہ اگر کوئی خوش قسمت جس نے تاجدار کائنات کی زیارت کر لی، جس نے تاجدار کائنات کا دیدار کر لیا، تاجدار کائنات کے رخ انور کو تک لیا، خواہ اس نے براہ راست دیکھا یا خواب کے عالم میں دیکھا، اللہ رب العزت اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا. اب ذرا سنیے، انعام تو بعد میں جانیں گے، پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ چہرہ انور بنا کیسے تھا. جاز بیٹے فی الحال دروازے بند کر دو دونوں، بعد میں پھر کھول لیں گے. تو ذرا سنیے توجہ کے ساتھ کہ بات ہم کیا کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقرأ علیک السلام، اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے. اونچا بولیے، کیا بھیج رہا ہے؟ اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے وَيَقُولُ حَبِيبِي، اے میرے محبوب، انی کسوت حسن یوسف من نور الکرسی. اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے یوسف کو اپنی کرسی کے نور سے پیدا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کا حسن کائنات میں بڑا مشہور ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے یوسف کو بنایا اپنی کرسی کے نور سے، وہ کرسی جس پر اللہ اپنی شان کے لائق بیٹھا ہے. فرمایا اس کرسی کے نور سے پیدا کیا. وَكَسَوْتُ حسن وجهك من نور عرشی وما خلقت خلقا احسن منك یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبر دے رہے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ یقرأ السلام، اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے. اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب، میں نے جب اپنے یوسف کو بنایا، وہ جس پہ زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، وہ یوسف جن کا حسن کائنات کے اندر مشہور تھا، فرمایا اے میرے محبوب، میں نے اپنے یوسف کو اپنی کرسی کے نور سے بنایا، اور اے میرے محبوب تمہیں میں نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے. حاضرین محترم، یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے اپنے چہرے کے حسن سے، اپنے نور سے تخلیق فرمایا. اور فرماتے ہیں جب ایسا چہرہ ہونا تو پھر بیان کرتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث پاک 3551، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پورے عرب میں بڑے بڑے حسین دیکھے، مگر جیسا حسین چہرہ محمد عربی کا دیکھا، کائنات میں ایسا حسین مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا. حاضرین محترم، پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. آپ ذرا محبت سے بیٹھیے اور ذہن میں تاجدار کائنات کا تصور لائیے اور سنیے کہ وہ چہرہ بنا اللہ کے نور سے تھا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام گلی کوچوں میں چل رہے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے پھر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت پکارتے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ حضور کی محفل نعت سجا کر
آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کائنات میں دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صرف میری آنکھ کی بات نہیں، خدا کی عزت کی قسم کسی ماں نے آپ جیسا حسین کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ تاجدار کائنات جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک نمبر 5795، بڑی محبت کے ساتھ سنو۔ تاجدار کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائنات سے بہتر اور آپ سے حسین میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ کان الشمس تجری فی وجہی، سورج کی جو میٹھی روشنی ہوتی ہے تاجدار کائنات میں مجھے وہ میٹھی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، جن کے بارے میں قربان جاؤں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی ایمان افروز۔ میں آپ کو انٹروڈکشن کروا کے اپنے اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ چہرہ جس کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، کیوں نہ ہم مسلمان جس کو ایسا خوبصورت چہرہ ملا ہو، کہیے نا سبحان اللہ، ایسا خوبصورت چہرہ ملا ہو اور اس کا صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا امتی اور غلام بننے کا موقع ملا ہو اور اسے پتہ چلے کہ یہ مہینہ میرے اس محبوب نبی کی ولادت کا مہینہ ہے اور وہ خوشی نہ منائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خوشی نہ منائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خوشیاں بھی منائے گا، وہ لوگوں کو بلا بلا کے بتائے گا کہ آج 12 ربیع الاول کے دن میرے محبوب کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ وہ مسکراتے تھے تو ایسا مسکراتے تھے، وہ ولادت ہوئی تو یہ معجزات رونما ہوئے۔ وہ بتائے گا کہ میرے مصطفیٰ چلتے تھے تو جدھر جدھر وہ جاتے تھے خوشبوئیں پیچھے پیچھے طواف کرتی نظر آتی تھی۔ وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ مہینہ میرے محبوب نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، وہ گھروں کو بھی سجاتا ہے، وہ خوشی میں کھانے بھی تقسیم کرتا ہے، وہ تاجدار کائنات کی ولادت کے بارے میں دوسروں کو بتاتا بھی ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق جو مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اس کے دل میں محبوب کی محبت جو ہوتی ہے۔ آؤ، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جو بات کرنا تھا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث، ترمذی کی میں نے نمبر بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ بولو کیا پہنے ہوئے تھے؟ سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سرخ جبہ مبارک پہن رکھا ہے، ادھر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ادھر آسمان پر 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، کبھی میں ادھر نگاہ دوڑاتا تھا، کبھی چہرہ والضحیٰ پہ نگاہ دوڑاتا تھا، بھائی اللہ ایسے تو نہیں مصطفیٰ کے چہرے کی قسمیں کھا رہا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی چہرہ انور کی قسمیں، کبھی مبارک زلفوں کی قسمیں، کبھی تاجدار کائنات جو چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں اس چادر کی قسمیں، کبھی آپ کے چلنے کی قسمیں، کبھی آپ کی عبادت کی قسمیں۔ الغرض ادھر تاجدار کائنات چل پھر رہے ہیں، ادھر خدا اپنے محبوب کی قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب کی شان اور عظمت کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ حاضرین محترم سنیے وہ کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا، میں دیکھتا تھا کہ ان دونوں میں سے حسین کون ہے۔ کہتے خدا کی عزت کی قسم میں بڑی دیر تک موازنہ کرتا رہا،
تو میں اس نتیجے پر پہنچا، والذی نفسی بیدی، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جابر کی جان ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے بھی حسین تر دکھائی دیتا تھا۔ حاضرین محترم، یہ وہ چہرہ تھا جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کہا جاتا ہے۔ آئیے اس ٹاپک پر آتے ہیں۔ یہ میں نے ابتدائی تعارف کروایا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور اللہ رب العزت نے کیسا بنایا، کتنا حسین تھا۔ آؤ اب ہم ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں اس مبارک چہرے کو زیارت کرنے اور دیکھنے کی توفیق عطا ہو گئی تھی۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام طبرانی معجم الکبیر میں یہ حدیث لائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا نمبر ہے 7935۔ بڑی ایمان افروز حدیث۔ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں ربیع الاول کی آمد سے پہلے آج کچھ محبت اور عشق کی کیفیات سے دو چار ہو کر آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چہرہ انور، فرمایا جس کو وہ دیکھنا نصیب ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر 7935، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کو توبہ عطا فرما دیا۔ اونچا بولیے، کیا عطا فرما دیا؟ توبہ عطا فرما دیا۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ وہ توبہ کیا ہے جس کی خوشخبری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ تو قربان جاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اور پھر اگر ہم قرآن مجید کا اور کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں توبہ کس کس چیز کو کہا گیا۔ آؤ پہلا معنی سنو کہ جس نے اس چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر لی جن کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ جس بندے نے، جس خوش قسمت انسان نے اس والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کر لی، فرمایا تاجدار کائنات نے اسے توبہ عطا کر دیا جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ کیا ہے؟ آؤ میں پہلے 2 معنی قرآن اور حدیث سے بتاتا ہوں، اور تیسرا بھی حدیث سے بتاؤں گا مگر ڈائریکٹ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاؤں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم وحسن مآب۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں خوشحالی عطا فرمائے گا، اور اس سے اچھا انجام کسی عمل کا اللہ کے پاس نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اب ذرا توجہ سے، پہلا معنی یہ پتا چلا کہ توبہ کا معنی ہے خوشحالی۔ اونچا بولو، توبہ کا کیا معنی ہے؟ خوشحالی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو میرا دیدار ہو جائے اللہ اسے توبہ عطا کرے گا۔ اب پوچھا توبہ کیا ہے؟ فرمایا جس کو میرا دیدار میسر آ جائے اللہ اسے دنیا کی بھی خوشحالی عطا کر دیتا ہے، آخرت کی بھی خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا توبہ کیا ہے؟ دوسرا بیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو بیان کیا کہ حبشی زبان میں، بولیے کون سی زبان میں؟ افریقن لینگویج میں توبہ جنت کو کہتے ہیں۔ اونچا بولیے، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو میری زیارت ہو گئی، جس نے میرا دیدار کر لیا، اللہ رب العزت اس کو
توبہ عطا فرمائے گا، مطلب اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے حق میں جنت کو لازم فرما دے گا۔ تیسرا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، اور یہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک اس کو امام خازن نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، اور یہ حدیث پاک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 21۔ پھر یہ جامع الاحکام القرآن میں یہ حدیث آئی، پھر امام سمرقندی نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان کیا، پھر الغرض دیگر ائمہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، اور وہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ، جہاں یہ معنی ہے توبہ کا کہ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں خوشحالی عطا فرمائے گا، اونچا بولو، توبہ کا ایک معنی کیا ہے؟ اسے دنیا اور آخرت میں، اونچا بولیے، کیا عطا فرمائے گا؟ دوسرا میں نے بتایا توبہ کا معنی ہے جنت، اور تیسرا معنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، وہ فرمایا توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور یہ وہ درخت ہے جس میں سے اللہ رب العزت جنتیوں کو لباس نکال نکال کے جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ، وہ مبارک انسان، وہ بابرکت انسان جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت ہو جائے، فرمایا یہ مصطفیٰ پاک کا چہرہ عام انسانوں کی طرح کا چہرہ، اونچا بولو نا، عام انسانوں کی طرح کا چہرہ، یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ بخار رہتا ہے اور یہ ذہنی اور قلبی پرابلم رہتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بس ہماری طرح تھے۔ او بابا، صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے نا، اونچا بولیے، صحابہ کرام کا درجہ بہت، یاد رکھ لیں ان بلند صحابہ کو ان کی نمازوں نے صحابی نہیں بنایا، یہ میری بات بڑی توجہ سے سنیں، ان کی نمازوں نے انہیں صحابی، اونچا بولیے، تسبیح و تحلیل نے ان کو صحابی، ان کے روزوں نے ان کو صحابی نہیں بنایا، ایک چیز نے صحابی بنایا، اور وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو تک لیا وہ صحابی ہو گیا۔ تو درجہ صحابیت پر کوئی بندہ کسی عمل سے نہیں پہنچتا۔ ایسے بھی تھے افراد کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ زندہ نہ رہے۔ یہودی بچے کا واقعہ میں نے ایک بار سنایا تھا، لمحے کے لیے دیکھا، ڈیتھ ہو گئی، کوئی عمل نہیں کیا۔ اب ساری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، غوث، کتب، ابدال سارے جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی پاؤں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو مقام ملا، یہ مقام کس نے عطا کیا؟ دیدار محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ بلند مقام جو صحابہ کرام کو میسر آیا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ طوبیٰ، وہ جنت میں ایک درخت ہے، اور سنیے وہ درخت کیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اس میں سے جنتیوں کے لیے زیور آئے گا، اس میں سے جنتیوں کے لیے جنتی لباس آئے گا۔ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری زیارت کر لی، جس نے میرا دیدار کر لیا، جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے والضحیٰ والے چہرے کو تک لیا، اللہ رب العزت اسے فرمایا توبہ عطا کرے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، اور اس درخت کا مالک بنا دے گا جس درخت سے جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت لباس عطا فرمائے گا۔ یہ مقام ہے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، اور صرف اتنی بات ہی نہیں ہے بلکہ آگے سنو، ترمذی کی حدیث پاک کا نمبر 3858، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا جس نے ایمان کی حالت میں محمد کا دیدار کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، اب یہ تو بات ہو گئی کہ وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک لیا۔ اب دوستو آگے بڑھتے ہیں اور اختتام پر جا رہے ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد عطا فرما دی اور بتا دیا جس نے میرا دیدار کر لیا اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ اونچا بولیے، کیا ہے؟ اور ہم نے آقا کا دیدار نہیں کیا، ہاں خواہش رکھیں تو یاد رکھ لیں تاجدار کائنات آج بھی خواب میں اپنے غلاموں اور اپنے محبت کرنے والوں کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ میں اس پر آگے حدیث پاک بخاری اور مسلم کی لاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک آپ کے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور آپ میں آقا علیہ السلام کی محبت، اور چونکہ میں نے اگلے جمعہ سے جیسے ذکر کیا کہ رحمت للعالمین جدید سائنس کی روشنی میں اس ٹاپک پر میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، تو میں آپ کی رحمت للعالمینیت سمجھانے لگا ہوں۔ ایک نکتہ کہ تاجدار کائنات نے کبھی بھی زندگی میں فقط اپنے سامنے موجود صحابہ کی فکر نہیں کی تھی، بلکہ خدا کی قسم قیامت کے آنے تک آخری کلمہ گو مسلمان کی بھی حفاظت کی اور اس کے جذبات اور محبت کا خیال رکھا تھا۔ اور پتہ ہے کیسے رکھا؟ ویسے تو بے شمار اعمال ہیں، مگر میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ گرمی آپ کو لگ رہی ہے، مگر مجھے زیادہ لگ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ گرمی کی طرف جائے بغیر مصطفیٰ پاک کے ذکر کی ٹھنڈک کو دلوں میں ذرا محسوس کریں اور ذرا سمجھیں کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں، بڑی اہم۔ اور یہ حدیث پاک سن لیں، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کی، پھر یہی حدیث امام احمد بن حنبل نے بیان کی، پھر یہی حدیث امام طبرانی پھر معجم الکبیر میں لائے۔ اور ذرا سنیے گا حدیث پاک کا نمبر 7935 بڑی محبت کے ساتھ، ان ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن آمن بی ولم یرانی۔ مجھے پتہ ہے ابھی ترجمہ عربی سمجھ میں نہیں آئی، مگر ذرا محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور اب ذرا سنو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہیں ایمان کی حالت میں مجھے دیکھنے کا موقع مل گیا، یعنی صحابہ کرام ایمان کی حالت میں جنہیں مجھے دیکھنے کا موقع مل گیا، فرمایا ان کے لیے ہے ایک توبہ۔ بولیے کتنے توبہ؟ جو میں نے جس کی وضاحت پہلے کر دی، فرمایا ایک توبہ۔ قربان جاؤ، تاجدار کائنات کو پتا تھا کہ بھائی کائنات کے اختتام تک میرے نام پر جانیں قربان کرنے والے میرے غلام آتے رہیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور یہ حدیث پاک ہے، ابھی وقت نہیں تھا میں نے اسکپ کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تڑپیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ، اور لوگوں سے بات کریں گے اور کہیں گے لوگوں
کبھی اللہ سے بات کریں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ میرا سارا مال، میرا سب کچھ لے لے، اس کے بدلے میں ایک لمحے کے لیے دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے۔ اب چونکہ تاجدار کائنات کو پتا تھا کہ میرے امتی آتے رہیں گے، 12 ربیع الاول آئے گی، ماہ ربیع الاول آئے گا، وہ اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے، وہ میرا ذکر کر کے میری نعت بھی پڑھیں گے، میری ولادت کا تذکرہ بھی کریں گے، میرے نام پر واری واری جائیں گے۔ مقصد ایک ہی ہوگا کہ کیا پتہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ان کے دل و دماغ پر ہر لمحہ یہ ہوگا کہ کاش وہ مبارک چہرہ ہمیں بھی نظر آ جائے جس کو ابو بکر و عمر عثمان و علی بلا حجاب دیکھا کرتے تھے۔ ان کی خواہش ہوگی۔ آقا نے فرمایا کہ میرے وہ امتی کہیں پریشان نہ ہو جائیں اور وہ میری رحمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن رانی فآمن بی، فرمایا ان کے لیے ایک طوبہ یعنی ایک جنت کا درخت یا ایک جنت کا درخت، فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور بن دیکھے بس سنا ہوگا کہ کوئی کالی کملی والا تھا کہ جب چلتا تھا تو خدا بھی قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کر اس کا ذکر کرتا تھا۔ بس سنا ہوگا کہ کوئی والضحیٰ کے چہرے والا تھا کہ جس کو دیکھ کر درخت بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بس سنا ہوگا کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے گزرتے تو کونے پر ایک درخت، ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام ابھی 25 سال کی عمر تھی آقا کی، اس پتھر کے پاس سے گزرتے، آقا پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ پتھر بلند آواز سے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ سلام کرتا تھا۔ بس سنا ہوگا کہ کوئی ایسا چہرے والا تھا کہ جو ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، کوئی ایسا تھا کہ سورج ڈوب چکا ہوتا، مولا علی کی نماز کی خاطر ڈوبے ہوئے سورج کو وہ اشارہ کر کے واپس پلٹا لیتے تھے۔ بس سنا ہوگا مجھ سے محبت کرتا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا مجھے لیکن میرے ذکر کرتا تھا، میرے چہرے کی باتیں کرتا تھا، مسجد میں آ کے میرے چہرے کی باتیں سنتا تھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ایک مرتبہ توبہ اس کے لیے، ہائے 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 ہائے، جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا۔ فرمایا 7 مرتبہ توبہ اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میری زیارت کے لیے تڑپتا رہتا ہے، پھر بھی میرے دیدار کی طلب رکھتا ہے، پھر بھی میرے اوپر ایمان لاتا ہے، میرے نام پر واہ واہ کرتا ہے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ توبہ اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، 7 مرتبہ توبہ اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرے نام پر قربان ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ذات ہے جس ذات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگو اب مجھے ظاہراً تو کوئی نہیں تک سکتا، وقت ختم ہو گیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہیں، ایک جملے میں بول رہا ہوں، بخاری و مسلم کی ساری۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اب ظاہراً ہم دیکھ نہیں سکتے، فرمایا خواب میں دیکھو گے، یاد رکھنا من رانی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بھی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کبھی بھی میری صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، شیطان جیسی پاور رکھنے والا وہ حضور جیسا نہیں بن سکتا۔ اور آج ایسے بھی دوست ہیں ہمارے جو یہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے اور حضور ہمارے جیسے۔ بابا شیطان کی طاقت
جو انسان کے رگوں پہ میں ساتھ چلتی ہے وہ آقا جیسا نہیں بن سکتا خواب میں بھی. آقا نے مسلم بخاری کی حدیث اور فرمایا پھر سنو جو میری تڑپ رکھے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا جو رکھے تڑپ رکھے پتہ کیا کرے، وہ اپنا عمل بڑھاتا رہے. عمل کون سا؟ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرے. اونچا بولیے کیا کرے؟ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرے. فرمایا جب وہ خواب میں دیکھ لے گا تو خدا کی عزت کی قسم ایک دن وہ آئے گا کہ چاہے 14 صدیاں بیت جائیں، چاہے 14 لاکھ صدیاں بیت جائیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ جو ظاہراً تو میں دنیا میں نہیں ہوں گا مگر دیکھے گا خواب میں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جاگتے ہوئے بھی میں محمد کا دیدار کرے گا. یہ تڑپ کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ لگن کی بات ہے. اور میں نے بتایا میں بخاری و مسلم بتا رہا ہوں. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. حاضرین محترم یہ تب دیکھا جاتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ربیع الاول آ رہا ہے، آؤ عہد کرتے ہیں تاجدار کائنات کے چہرہ انور کے دیدار کی تڑپ دلوں میں پیدا کر کے. ہر کوئی جب بھی کوئی برتھ ڈے سالگرہ کسی کی آتی ہے وہ اس کو تحفہ دیتا ہے. آؤ ہم بھی تاجدار کائنات کو تحفہ دیتے ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات کو سب سے خوبصورت تحفہ دیں گے، اور وہ تحفہ وہ ہے جو اللہ ہر وقت مصطفیٰ پر عطا فرماتا رہتا ہے، اور وہ تحفہ درود اور سلام کا ہے. اونچا بولو وہ تحفہ کون سا ہے؟ درود اور سلام کا تحفہ. درود و سلام کی کثرت کرو، یقیناً یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے مصطفیٰ پاک خواب میں بھی کرم فرما سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ کبھی جاگتے ہوئے بھی مصطفیٰ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.